بسم اللہ۔ اب ہم اس کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھو، اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ سبق میں کیا لکھا ہے۔ مثال کے طور پر انا طالبٌ، میں طالب علم ہوں، اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ یعنی انا یہاں لکھا ہے میں، تو یہ ضمیر واحد ہے، متکلم کی ضمیر۔ انت ولد، اسمو کا سعید، تو لڑکا ہے تو آپ کا نام سعید ہے۔ انا طالبۃ، میں طالبہ ہوں، یعنی مونس کے لیے بھی انا آئے گا۔ اسمی زینب، میرا نام زینب ہے۔ انت بنتن، تو عورت ہے، لڑکی ہو۔ اسمک کی سعاد، اور آپ کا نام سعاد ہے۔ نحن طلاب بالجامعۃ، ہم یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ دیکھو نحن یہاں آیا، یعنی جمع کے لیے۔ انتن طالبات بالکلیت، تم سب کالج کی طالبات ہو، لڑکیاں ہو۔ ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے۔ اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے۔ ہیا مدرستن، وہ استانی ہے۔ اسمہ فاطمہ، اس کا نام فاطمہ ہے۔ ہم رجال، وہ مرد ہے۔ ہم مہندسون، وہ انجینئر ہیں سب۔ ہن نساء، وہ عورتیں ہیں۔ وہ ہن ممرضات، اور وہ دائیاں ہیں۔ ہما مدرسان ذکیان، وہ دو ذہین اساتذہ ہیں۔ انتما طالبان مجتہدان، اور آپ دو محنتی طالب علم ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہما مدرستان ذکیتان، اور وہ دو ذہین استانیہ ہیں۔ انتما طالبتان مجتہدان، اور آپ دو محنتی طالبات ہیں، یعنی لڑکیاں ہو۔ اور تو یہاں نیچے لکھا ہے ہوا الضمیر، ہوا ما یستعمل فی مکان الاسم، یعنی ضمیر وہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو۔ مثلا ہوا، انتا، انتنا، انا، نحن۔ تو اس کے کچھ اور بھی مشق ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ ایک ہی سبق میں یہ زیادہ ہوتا ہے، تو پیارے بچوں آپ اس کو اپنی کتاب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ اسی کے ذریعے سے واپس کومنٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں اگلے سبق میں اس کا جواب آپ کو دوں گا۔ اس طرح سے ہمارا یہ 11واں سبق مکمل ہوا، اور یہاں یہ نحن اور انا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ۔ باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 11ویں جماعت کی عربی کا 11واں سبق پڑھیں گے، اور اس سبق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے ضمائر منفصلہ ہے، تو پہلے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ضمائر منفصلہ وہ ضمائر ہیں جو علیحدہ اور جدا لکھے جاتے ہیں، یہ سبجیکٹ کا کام کرتے ہیں، جس طرح ہم فاعل کہتے ہیں اردو میں۔ تو پیارے بچوں، اس کے 17 یہاں لکھے ہیں گردانے، مگر اس کے اصل میں 18 ہوتے ہیں، تو وہ آپ خود پھر جان سکتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو یہاں لکھا ہے 3 جو ہے ہوا، ہما، ہم، یہ غائب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور مذکر ہے۔ اور اسی طرح ہیا، ہما، ہننا، یہ بھی غائب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ تھرڈ پرسن کہلاتے ہیں، اور یہ بھی 3 ہے، اور یہ مونس کہلاتے ہیں۔ پھر انتا، انتما، انتم، یہ 3 جو ہیں یہ مخاطب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سیکنڈ پرسن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بھی 3 ہے۔ اسی طرح اس کے مونس 3، انت، انتما، انتنا، یہ 3 مونس کے لیے اور یہ مخاطب کے لیے۔ پھر ہے انا اور نحنو، یہ 2 ہے، یہ انا مذکر کے لیے بھی، مونس کے لیے بھی۔ نحنو جمع کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی، اور اس طرح یہ 17 یہاں لکھے ہیں اور 18 آتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے، یہ ہوا واحد مذکر ہے، واحد مذکر غائب، اور جس کے آگے میں لکھا بھی ہے ہما تثنیہ مذکر غائب، ہم جمع مذکر غائب، ہیا، اب یہ غائب کے 3 ہو گئے۔ اب واحد مونس غائب، ہیا امراتن، ہما 2 کے لیے مونس، ہننا 2 سے علاوہ کے لیے، ہننا مسلماتن، وہ سب مسلمان عورتیں ہیں، یعنی غائب۔ اب انتا، تو ایک مرد، تو اس طرح جو ہے انتا، انتما، انتم، یہ تثنیہ کے لیے، انتما تثنیہ کے لیے، انتا تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتما تم سب مرد۔ اسی طرح انتم مسلمون، اچھا جمع مذکر مخاطب کے لیے۔ انت، انتما، انتنا، یہ 3 مونس کے لیے،